حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون اور اس کی قوم کو اندیشہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ماہر العقول کرتبوں سے لوگوں کو مرعوب کر کے انہیں اپنا عقیدت مند بنا لے گا، اور جب اسے قوت و اقتدار حاصل ہوگا تو پھر ہماری حکومت کا تختہ الٹ کر بادشاہ بن بیٹھے گا۔ اس کے بعد قبطیوں کو ان کے آبائی وطن سے نکال دے گا۔ اس لیے اے قوم قبط کے امراء، اور مشورہ دو کہ اس فتنے کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں کیا تدبیر کرنا چاہیے۔ مصر میں اس وقت فن جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا۔ جب درباریوں نے ان خدشات اور خطرات کے متعلق سنا تو بیک زبان پکار اٹھے، آپ کی قلمرو میں بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو چند روز کی مہلت دے دیں اور اپنے خاص آدمی بھیج کر اپنے ملک کے چند ساحر جمع کر لیں جو مجمع عام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کلی کھول دیں۔ اس تدبیر سے ہم حکومت اور اپنی قوم کی سربری حفاظت کر سکتے ہیں۔ بولے مہلت دو اسے اور اس کے بھائی کو، اور بھیجو شہروں میں ہر کارے تاکہ وہ لے آئیں تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو۔ اپنے درباریوں سے مشورہ کرنے کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کا چیلنج دینے میں پہل کی تاکہ اپنے درباریوں کے دلوں میں اپنا بھرم برقرار رکھ سکے۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ نکال دو ہمیں اپنے جادو کی طاقت سے؟ سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں جادو ویسا ہے۔ اب مقرر کرو ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا دن، نہ ہم پھرے اس سے اور نہ ہی تم پھرے، جمع ہونے کی جگہ ہموار اور کھلی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادنی جھجک کے بغیر باطل کا چیلنج قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا، جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ یہ معنوی حیثیت سے فرعون کے سوال کا جواب ہے، کیونکہ جشن کے دن مشہور مکان پر دلالت کرتا ہے۔ آپ نے چاشت کا وقت اس لیے مقرر کیا تاکہ حق کسی سے پوشیدہ نہ رہے، سب لوگ اسے ظاہر و باطن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام نے رات کا وقت منتخب نہ کیا بلکہ دن کا وقت، اور وہ بھی نہایت روشن وقت مقرر کیا، کیونکہ آپ کے پیغام میں کہیں کوئی اشتباہ اور جھوٹ نہ تھا، بلکہ آپ کا پیغام حق اور سچ تھا۔ پھر فرعون واپس مڑا اور اکٹھ کیا اپنی قریب کاریوں کو، پھر خود آیا۔ عید کا دن آ پہنچا۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مقابلہ ہونا تھا، اس لیے پورا مصر یہاں امنڈ آیا۔ خود فرعون، امراء حکومت کے کارندے اور شہر کے سب لوگ وہاں حاضر ہوئے، کیونکہ فرعون نے منادی کر دی تھی کہ مصر کے سارے لوگ اس میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ 80,000 اس کے مقابلے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 70,000 آدمی جمع ہوئے تھے۔ صدی کے نزدیک ان کی تعداد 30,000 سے زائد تھی۔ 19,000، 15,000، 12,000 کے بھی اقوال ہیں۔ اور کہہ دیا گیا لوگوں سے، کیا تم مقابلہ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوں گے؟ شاید ہم پیروی کرتے رہیں جادوگروں کی، اگر وہ مقابلہ میں غالب آ جائیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جادوگر جمع کیے تھے؟ تعداد کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 70,000 تھی۔ ایک کے پاس رسی اور ڈنڈا تھا، وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ دوسری روایت ہے کہ وہ 72 جادوگر تھے، جن میں سے 2 قبطی اور باقی بنو اسرائیل سے تھے۔ ایک روایت 900 کی بھی ہے، جن میں سے 300 ایران سے، 300 روم سے اور 300 اسکندریہ سے تھے۔ بعض نے یہ روایت 15,000 بتائی ہے، بعض نے 30,000 اور کچھ بتائی ہے، اور ان روایت کی حالت محفی نہیں۔
دل اس مبالغہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ملک کے گوشے گوشے سے بڑے بڑے ماہر اور تجربہ کار جادوگر جمع ہوئے۔ انہیں علم تھا کہ حضرت جس مقصد کے لیے انہیں جمع کیا گیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ وہ فرعون کے متزلزل تخت کا سہارا دینے کے لیے بلائے گئے تھے، اس لیے انہوں نے فرعون سے پہلے ہی منوا لیا کہ اگر انہوں نے موسیٰ کو شکست دے دی تو انہیں شاہانہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس مطالبے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انہیں اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا۔ فرعون جو نبوت کی پہلی ہی اتابہ علوم نگاہ سے لرزہ براندام تھا، یہ تسلیہ میں الفاظ سن کر اچھل پڑا۔ پھر فرعون کے لیے خیمہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس کی طوالت 70,000 ذراع ہوتی ہے۔ وہ اوپر بیٹھ کر یہ منظر دیکھنا چاہتا ہے۔ کھلا اور وسیع میدان ہے، شاہی دربار لگا ہوا ہے۔ فرعون اپنے حواریوں اور ماہر ساحروں سمیت زرنگار کرسیوں پر بیٹھا ہے۔ عام پبلک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مخالفت میں دیوانہ ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے سرداروں نے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ تمہاری حکومت چھیننا چاہتے ہیں اور اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ ایسے یکسر مخالف ماحول میں اللہ تعالیٰ کے دو بندے عین مقرر وقت میں آ پہنچتے ہیں۔ ان کی شان و تمکنت قابل دید ہے، چہرے یقین کے نور سے جگمگا رہے ہیں، آنکھیں فرق جوش سے چمک رہی ہیں۔ حق اپنی سادگی اور پرکاری کا اعجاز دکھا رہا ہے۔ بڑے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجتی ہے، سبحان اللہ، کم بختو نہ بہتان باندھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹے، ورنہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا کسی عذاب سے۔ اس کا یہ اٹل قانون ہے کہ ہمیشہ نامردار رہتا ہے اور جو افطرا بازی کرتا ہے۔ اس بے باکی اور جرات سے دربار پر رعب طاری ہو جاتا ہے اور فرعون کے درباری آپس میں خسر خسر کرنے لگتے ہیں۔ پس وہ جگڑنے لگے، اس کام کے متعلق آپس میں چھپ چھپ کر مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے باہم کیا سرگوشی کی تھی، امان رازی کئی اقوال لکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی سرگوشی یہ تھی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم پر غالب آ گئے تو ہم ان کی اتباع کریں گے۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ ان کا مشورہ یہ تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں تو ہم ان پر غالب آ جائیں گے، اگر یہ آسمانی امر ہے تو پھر انہیں غلبہ نصیب ہوگا۔ وہب نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر کی بات نہیں۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، بلا شبہ یہ جادوگر ہے، یہ چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے، اور مٹا دیں تمہاری تہذیب و ثقافت کے مثالی طریقوں کو، پس یکجا کر لو اپنی ہیلا سازیوں کو، پھر آؤ پرے باندھے ہوئے اور کامیاب ہوگا آج وہ گروہ جو اس مقابلے میں غالب رہا۔ آخر کار فرعون اور اس کے چند جوشیل امراء نے فیصلہ کر ہی دیا اور مذہب گروہ کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا، یہ نبی نہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں حکومت سے محروم کر دے۔ اس کے علاوہ وہ ہمارا مثالی تمدن بے نظیر تہذیب جس کی صفا ہستی پر کوئی مثال نہیں، یہ اس کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں۔ فرعون سے کسی کو رنجش تو ہو، لیکن اپنے تمدن اور ثقافت اور اپنی تہذیب جب خطرے سے دوچار ہو تو کون خاموش تماشے بن سکتا ہے؟ موافق مخالف سب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے مستعد ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ علیہ نے فرمایا، جادوگر نے 25 صفیں بنائی، ضحاک کے نزدیک انہوں نے 15 صفیں بنائی۔ ہر جادوگر کے پاس ایک ایسا عمل تھا جو اس کے ساتھی کے پاس نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ ان صفوں کے پاس پہنچے، فرعون بھی اپنی قوم کے ریسوں کے ہمراہ موجود تھا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھ گیا، اس کے لیے ایک میل لمبا خیمہ لگایا گیا تھا۔ قارون اور
حامان اس کے ہمراہ تھے۔ جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، کیا پہلے اپنے پھینکیں گے یا ہم ہی جائیں پہلے پھینکنے والے ہیں؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشکش کیوں کی؟ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے اس کے 2 سبب ذکر کر کے انہیں اپنے امر جادو پر پورا اعتماد اور بھروسہ تھا۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کے ادب کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے یوں کہا، اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے میں تقدیم و تاخیر کا اختیار دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ادب کا پاس رکھتے ہوئے انہیں حقیقی ایمان لے آنے کی سعادت سے بہرہ اندوز فرمایا۔ انہوں نے نور ایمان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ لیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی پہلے پھینکو۔ امام راضی لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکنے میں جادوگر کو مقدم کیوں کیا؟ خود ہی اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے معجزے کا اظہار فرما چکے تھے، آپ اس کا دوسری بار اظہار کرنا چاہتے تھے، کون آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئی؟ آپ نے فرمایا، اگر میں پہلے اپنا معجزہ اظہار کرتا تو میں ان کے اظہار معجزہ کے اقدام کا سبب بن جاتا، معجزہ کو باطل کرنے کا کسب کا سبب میں ہی بنتا، یہ درست نہیں۔ البتہ میں معاملہ انہی کے سپرد کرتا ہوں تاکہ انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنے جادو کا اظہار کریں، پھر میں اس معجزے کا اظہار کروں گا، جوان کے جادو کا باطل کر دے گا، یہ ان کے شبہ کے ازالہ کا سبب بن جائے گا۔ جادوگر کے پاس لاٹھیوں اور رسیوں کے 300 اونٹ تھے، وہ اپنی رسیوں لاٹھیوں کی طرف گئے جن میں پارا بھرا ہوا تھا، اور شاید ان کے پاس اور بھی کچھ ایسے آلات جن کے سبب یہ رسیاں ڈنڈے حرکت کرتے تھے، اور دیکھنے والے یہ خیال کرتے تھے کہ یہ خود بخود حرکت کر رہی ہیں، حالانکہ اصل کمال پارے اور دوسرے آلات کا ہوتا ہے جن کے ذریعے ان بے جان چیزوں میں حرکت آ جاتی ہے، جن کے ذریعے وہ لوگوں کی نظر بندی کا سامان کرتے اور انہیں مرعوب کر دیتے۔ بہرحال انہوں نے رسیاں اور ڈنڈے پھینک دیے، یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں آپ کو یوں دکھائی دینے لگی، ان کے جادو کے اثر سے جیسے وہ دوڑ رہی۔ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں سانپوں اور اژدہاؤں کی شکل میں محسوس ہوتی تھی، وہ پہاڑوں کی مثل تھی۔ انہوں نے ایک میل کا علاقہ بھر دیا تھا، وہ ایک دوسرے کے اوپر سانپوں کی شکل میں پڑے تھے۔ انہوں نے سب لوگوں کو ڈرانے اور خوف زدہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے اپنے فن کا خوب مظاہرہ کیا، ساتھ ہی کہا، ناموس فرعون کی قسم، ہم ہی یقیناً غالب آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک لمحہ کے لیے کچھ وحشت سی محسوس ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت بدل نہیں جاتی بلکہ نظر بندی ہوتی ہے، اصل میں چیز کچھ ہے اور دکھائی کچھ آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلاموں کا شرف بخشا، عصائے کلیمی اور ید بیضا جیسے معجزات، بارہ نوازے اور معجزات دے کر دربار فرعون میں بھیجا، پھر بھی یہ فرمایا، پھر بھی آپ کے دل میں یہ خوف کیوں پیدا ہو گیا؟ علامہ راضی نے اس سوال کے جواب ارشاد فرمائے ہیں، یہ خوف فطرت بشری کی وجہ سے تھا، جو قلب کے ضعف کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ کو علم تھا کہ وہ جادوگر آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور آپ کا معاون اور محمد رب تعالیٰ ہے، یہ حضرت حسن کا قول ہے۔ آپ کو یہ اندیشہ دامن گیر ہوا کہ یہ ہولناک منظر دیکھ کر لوگوں کے دلوں پر شبہ پیدا نہ ہو جائے، اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہیں، ان پر حقیقت حال مشتبہ ہو جائے۔ اس قول کی اس فرمان الہی سے بھی تاکید ہوتی ہے۔ آپ کو یہ خوف اس لیے لاحق ہوا کیونکہ جادوگروں نے آغاز کیا تھا، آپ کا پھینکنا مؤخر ہو گیا، کہیں بعض لوگ آپ کے پھینکنے سے پہلے ہی چلے نہ جائیں
اور وہ آپ کے معجزہ کا مشاہدہ نہ کر سکے، اور وہ ہمیشہ اعتقاد باطل پر ہی رہیں۔ شاید آپ کو یہ حکم ہوا تھا کہ آپ وحی الہی کے بغیر کام نہ کریں۔ جب اس وقت وحی نزول میں تاخیر ہوئی تو آپ کو خدشہ ہوا کہ شاید اس وقت وحی نازل نہ ہو اور آپ خجالت میں رہیں۔ شاید آپ اس لیے خوفزدہ ہوئے کہ اگر آپ اس دفعہ ساحرین کے سحر کو باطل فرما دیں تو فرعون دوسری قوموں کو مقابلہ کے لیے نہ لائے، پھر آپ کو ان کے جادو کا ابطال کرنا پڑے۔ اس طرح یہ معاملہ اختتام پذیر نہ ہوا، آپ کا یہ امر مکمل نہ ہو، آپ کو مقصود حاصل نہ ہو۔ عیسیٰ کلیمی کی معجزہ نمائی، جب وہ اپنے فن سحر کا مظاہرہ کر چکے اور ان کی رسیاں ساموں کی طرح بل کھا کر فضا میں لہرانے لگی اور فرعون کو اپنی کامیابی کا مکمل یقین ہو گیا اور اس کی قوم اپنے ساحروں کے کمال پر خوش کر اٹھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے حق کے علمبردار، اٹھو اور باطل کے خوش سے تمتماتے ہوئے چہرے پر زناٹے کا وہ چپت رسید کرو کہ اس کا خمار اتر جائے اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہم نے فرمایا، اے کلیم مت ڈرو، ورنہ یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور زمین پر پھینک دو جو عصا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ نگل جائے گا جو انہوں نے کاریگری کی ہے۔ انہوں نے جو کاریگری کی ہے وہ فقط جادوگر کا فریب ہے، اور انہیں پاتا فلا جادوگر جہاں بھی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا پھینکا تو وہ ٹانگوں والا سانپ بن گیا۔ علماء مقتدین نے فرمایا ہے، اس سانپ کی گردن بہت بڑی تھی، شکل نہایت خوفناک اور ڈراؤنی تھی۔ جو نہیں لوگوں کی نظر پڑی وہ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے اور دور جا کر تماشا دیکھنے لگے۔ ہر شخص کانپ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا مہیب سا کہاں سے آ گیا۔ یہ اژدہا آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے جادوگروں کے جھوٹے اور بناوٹی سانپوں کو نگلنے لگا۔ لوگ یہ کھلا معجزہ دور کھڑے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور حیران ہو رہے تھے۔ جادوگروں نے جب اس بلائے ناگہانی کو دیکھا تو حیران و ششدر رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک چھوٹی سی لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بن جائے گی۔ فن جادوگری میں ایسا کمال ممکن نہ تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جادو نہیں، یہ فن کی کرشمہ سازی اور شبدہ بازی نہیں، یہ جھوٹ، مکر، فریب اور ہیلا نہیں، یہ حق ہے۔